آج کا ہمارا جو موٹیویشنل لیکچر ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آج ہم ڈسکور کریں گے 10 سیکرٹس آف سکسیس، اور یہی ہمارا آج کا ٹاپک ہے۔ یہ وہ 10 پوائنٹس ہیں، یہ وہ 10 پوائنٹس ہیں جن کو آپ نے اچھی طرح ذہن نشین کرنا ہے اور ان پہ عمل کرنا ہے، تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ بڑے سے بڑا گول اچیو نہ کر سکیں۔ تو ابھی تک ہم نے وہ فیکٹرز سارے اسٹڈی کر لیے ہیں کہ جو ہمیں بڑا گول اچیو کرنے میں یا تو رکاوٹ بنتے ہیں یا ہمارے لیے ایک پرابلم بنتے ہیں، وہ ہم سب کو پتہ ہے۔ پھر ہم نے سائنٹیفک ریزنز بھی ساری اسٹڈی کر لی ہیں کہ سائنٹیفکلی کیسے آپ کی سوچ جب پختہ ہوتی ہے تو نیچر کس طرح سے آپ کی ہیلپ کرتی ہے۔ تو آج ہم سم اپ کریں گے اپنے اس لیکچر میں ان تمام چیزوں کو، اور میں آپ کو 10 راز ایسے بتاؤں گا کہ جس کے بعد میری طرف سے گارنٹی ہے کہ آپ ضرور وہ بڑے سے بڑا گول اچیو کر لو گے جو آپ نے ڈریم کیا ہے۔ یہ گارنٹیڈ ہوگا پھر، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ نیک نیتی کے ساتھ ہم سب ایک مضبوط ارادہ کریں کہ ہم نہ صرف گول سیٹ کریں گے بڑے بڑے، بلکہ ہم تہہ دل سے محنت بھی کریں گے آگے بڑھنے کی اور ان گولز کو اچیو کرنے کی، اور ہم وہ تمام پوائنٹس جو آج ڈسکس ہوں گے، 10 پوائنٹس ہم آج ڈسکس کریں گے، ان کو اپنی زندگی کا اور اپنی شخصیت کا حصہ بنا لیں گے، انٹیگرل پارٹ بنا لیں گے، تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ وہ سب کچھ اچیو نہ کر سکیں۔ میں ایز اے بزنس مین یہاں تک جہاں میں آج کھڑا ہوں، میرے پہنچنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں نے ان 10 چیزوں پہ عمل کیا جو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ یہ میرے تمام جو میرا بزنس لائف ہے اس کا یہ نچوڑ ہے، یہ میرے تجربے کا نچوڑ ہے جو میں آج آپ کو بتانے چلا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ میرا یہ لیکچر جو اس وقت ریکارڈ ہو رہا ہے یہ آپ کے موبائل میں سیو رہے، اور آپ کم از کم ہفتے میں ایک دن ضرور اس کو سنیں تاکہ آپ کوئی چیز بھولیں نہیں، اور اگر کہیں لیکنگ آپ کر رہے ہیں تو اس کو فوراً اوور کم کر لیں، کیونکہ آپ کو میں نے سلیکٹ کیا ہے آپ کی زندگیاں بدلنے کے لیے۔ زندگی بدل دو یوتھ پروگرام، اس کا آپ کو میں نے حصہ بنایا ہے۔ آپ نے میرے ساتھ مل کے اس ملک کو نہ صرف سرخرو کرنا ہے بلکہ پوری دنیا پہ ہم نے رول کرنا ہے ایک دن انشاءاللہ۔ 2040 کا کوئی وہ دن ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ ارادہ ہم نے اتنا مصمم کر لیا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جو ارادہ میرا ہے فولاد کی طرح، وہی ارادہ آپ کا بھی بن جائے۔ تو دیکھتے ہیں کہ پہلا سیکرٹ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ ڈریم ہائی، کیونکہ جب تک آپ ڈریم نہیں کریں گے، جو پہلے میں نے آپ کو ایک شعر بھی سنایا تھا علامہ اقبال کا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کے بدل لے۔ اٹ از یو، آپ ہیں جس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کو کتنا ایلیویشن چاہیے۔ خواب آپ نے دیکھنا ہے۔ جب تک خواب نہیں ہوگا، جب تک گول نہیں ہوگا، تو آپ ایفرٹس کیسے کریں گے اس تک پہنچنے کی؟ تو سب سے پہلے آپ نے ایک بگ ڈریم کر سکتے ہیں سب؟ چلیں آج پھر ہم اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں اور ہم ڈریم کرتے ہیں کوئی بڑا خواب، ٹھیک ہے؟ تو جسٹ کلوز یور آئیز، ایوری ون کلوز یور آئیز، جسٹ ڈریم، ڈریم what you want to achieve, dream where you want to be, dream as high as possible, just dream, just feel your success، محسوس کریں کہ آپ اس جگہ
پہنچ چکے ہیں، آپ اس جگہ پہنچ چکے ہیں، آپ کا خواب پورا ہو چکا ہے. جسٹ فیل، ذہنی طور پہ ایکسیپٹ کریں کہ آپ وہ سب کچھ اچیو کر چکے ہیں. کیونکہ بڑا انسان بننا نہیں ہوتا، بڑا انسان ہونا ہوتا ہے. جو آپ ہونا چاہتے ہیں، جو آپ بننا چاہتے ہیں، جسٹ ڈریم کہ آپ وہ بن گئے ہیں. اب آپ کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. اوکے، اوپن یور آئیز. ہاں جی، خواب دیکھا سب نے؟ کس کس نے اونچا خواب دیکھا؟ ہاتھ کھڑا کریں. ڈاؤن. چلیں جی، آپ بتائیں آپ نے کیا اونچا خواب دیکھا؟ کھڑے ہو کے بتائیں تاکہ سب سنیں. ہاں، انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ پوری دنیا میں سب سے اسٹرانگ، سب سے بڑا بلڈر بننا ہے. انہوں نے بالکل ہاتھ یہ کر سکتے ہیں، ان کے لیے کلیپنگ ہونی چاہیے. بیٹھ جائیں. اس لیول کا خواب کس کس نے دیکھا؟ ہاتھ اٹھائیں. شاباش، ویل ڈن. 80% جاب از ڈن. تو 80% کام ہو گیا ہے. جب آپ ایک مضبوط ارادہ کر لیتے ہو، جب ایک ہائی ڈریم، ہائی گول آپ سیٹ کر لیتے ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے کامیابی کے حصول میں 80% کام ہو گیا ہے. اب صرف 20% رہ گیا. تو آگے چلیں جی. پیشن اینڈ پروفیشن. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو آپ کا پیشن ہے، کیا آپ جو پروفیشن اختیار کرنے چلے ہو بلڈر بننے کا یا بزنس میں آنے چلے ہو، کیا وہ ایک ہی ہے؟ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ پیرنٹس کے کہنے پہ آپ ادھر آ گئے ہو، یہ زبردستی آپ کو ادھر بھیج دیا گیا ہے؟ کیا ایسا تو نہیں ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر وہ 20% کام بڑا مشکل ہو جائے گا. کیونکہ جو آپ کا پیشن ہے وہی اگر پروفیشن ہو تو آپ کو مزہ آتا ہے کام کرنے میں، آپ تھکتے نہیں ہو، آپ زیادہ انرجیٹک ہوتے ہو، ٹھیک ہے. لیکن جب آپ پہ کوئی اپنی مرضی مسلط کر دیتا ہے تو پھر آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو کیا کوئی ایک بھی ایسا کیس ہے جو اپنی مرضی سے یہاں نہ آیا ہو زندگی بدلنے کے لیے اور کسی کے کہنے پہ آیا ہو اور اس کی اپنی سوچ ایسی نہ ہو؟ کیا کوئی ہے؟ ایک بھی کوئی ہے؟ اور کتنے لوگ اپنے پیشن کے مطابق ادھر آئیں؟ وہ ہاتھ کھڑا کریں. تو آلموسٹ سب. ویل ڈن. تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے ڈریم ہائی بھی کر لیا اور ہمارا جو پیشن ہے وہی ہمارا اب پروفیشن بن چکا ہے. تو اب میرا کام ایز مینٹور آسان ہو گیا ہے آپ لوگوں کی زندگیاں بدلنے کا. کیونکہ آپ اپنے شوق سے، آپ اپنی لگن کے ساتھ ادھر آئے ہو میرے پاس، اور آپ نے مجھے ایز اے ٹیچر ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ میں اگلے 5 سال میں آپ کی زندگیاں بدل دوں اور آپ کو کروڑ پتی بنانے کے لیے اپنا رول پلے کروں. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں جی. تیسرا سیکرٹ، آئیڈیلائز اینڈ فالو ریئل ہیروز. اب پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ جب آپ آگے بڑھنا چاہتے ہو، جب آپ بہت بڑا گول اچیو کرنا چاہتے ہو، دیکھیں آپ جو سلیکٹ ہو کے ادھر آئے ہو میرے پاس زندگی بدل دو یوتھ پروگرام میں، یہ آرڈنری نہیں ہے. جو گول ابھی ہم نے سنا یہ آرڈنری گول نہیں ہے. آپ نے یہ کسی سے نہیں سنا ہوگا کہ میں دنیا کا سب سے بڑا یہ بنوں گا. سنا ہے کبھی کسی یار دوست سے؟ سنا ہے کبھی؟ کسی نے سنا ہو تو بتائے. نہیں سنا ہوگا. کیونکہ ہمیں ڈسکریج کیا جاتا ہے نا، ہمیں ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ کیسے تم بھلا کیسے کر سکتے ہو، تم بھلا کیسے. ہمیں ڈسکریج کیا جاتا ہے. آپ کے پاس کہاں اپرچونیٹیز نہیں ہے اس ملک میں، ادھر تم اتنے بڑا ارادہ کرو گے. ہمیں ڈسکریج کیا جاتا ہے. یہاں آپ کو ڈسکریج کرنے والا کوئی نہیں ہے.
یہاں جو آپ کا ٹیچر ہے وہ آپ کو انکریج کرے گا، ہمیشہ انکریج کرے گا، آپ کا ہاتھ پکڑے گا، آپ کے ساتھ چلے گا اور آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا کے چھوڑے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آج کل ریئل جو ہیروز ہیں ان کی واقعی کمی ہے، تو ریئل ہیروز کو پہچانیں، ریئل ہیروز کو جانیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر اگر کوئی واقعی کامیابی کی طرف جا رہا ہے یا اگر کوئی کامیاب انسان تھا تو آئیڈیلائز ضرور کریں، جس طرح میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو آئیڈیلائز کیا کہ مجھے اگر کامیاب انسان بننا ہے اس دنیا میں، سب سے زیادہ کامیاب انسان بننا ہے، تو مجھے اس شخص، اس ذات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے اور سب کچھ اس طرح سے کرنا ہے، خواہ وہ انسانیت ہو، خواہ وہ لیڈرشپ ہو، خواہ وہ ایز اے ٹیچر رول ہو، خواہ وہ ایز اے فادر رول ہو، خواہ وہ ایز اے سن رول ہو، چاہے وہ ایز اے بردر رول ہو، مجھے ان ٹیچنگز کو فالو کرنا ہے۔ تو میں نے کسی کو آئیڈیلائز کیا نا، کسی اچھے انسان کو، کسی کامیاب انسان کو، تو آپ نے بھی کسی نہ کسی کو آئیڈیلائز کرنا ہے۔ کیا کر لیا؟ ہماری 3 دن کی ڈسکشنز میں آپ نے کسی کو آئیڈیلائز کیا؟ جس نے کیا وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ میں نام نہیں پوچھوں گا کہ آپ نے کس کو آئیڈیلائز کیا، لیکن اگر آپ نے کسی کامیاب انسان کو آئیڈیلائز کیا جو تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے یا بہت کچھ اچیو کر چکا ہے، یا ہسٹری میں کوئی ایسا شخص موجود ہے ڈاؤن، تو بالکل اسٹڈی کریں اور اچھی چیزیں اس شخصیت کی فالو کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ 3 چیزیں تو ہو گئی، ٹھیک ہے؟ اب آگے چلتے ہیں۔ ہیو فیتھ ان یور ایبلٹیز، سیلف کانفیڈنس، اس کو سیلف کانفیڈنس کہتے ہیں، اپنے اوپر اعتماد، اپنے اوپر اعتماد۔ اگر آپ کو اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے تو دوسرے آپ پہ بھلا کیوں اعتماد کریں گے؟ آپ جو بننا چاہتے ہیں سمجھ لیں کہ میں بن گیا، سمجھ لیں کہ میں بن گیا۔ یہ جو فیتھ ہوتا ہے نا، یہ بہت بڑی چیز ہوتا ہے، یہ انسان کو اندر سے پختہ کر دیتا ہے کہ نہیں، ناکامی تو ہو ہی نہیں سکتی، میں کیسے ناکام ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ تو ایک گاؤں میں بارش نہیں ہوئی بڑے عرصے سے، تو قحط کا عالم بن گیا، فصلیں نہیں ہیں، تو اعلان ہوا مسجد میں کہ سب آج ہمارے عیدگاہ میں جمع ہو جائیں، بڑا کھلے میدان میں، آج ہم ایک اجتماعی دعا کریں گے بارش کی۔ تو اعلان ہوا لاؤڈ سپیکر پہ مسجد کے، اور اس ٹائم پہ سارے لوگ جمع ہو گئے، لیکن ایک بچہ چھتری ساتھ لے کے آیا۔ اب اس کا ایکسٹریم دیکھیں فیتھ کا۔ تو کسی نے پوچھا چھتری کیوں؟ کہتا ہے آج بارش ہوگی نا، کیونکہ ہم سب مل کے دعا کر رہے ہیں نا، تو واپسی پہ تو بھیگ نہ جاؤں، اس لیے میں چھتری ساتھ لے کے آیا ہوں۔ یہ ہے ایکسٹریم آف فیتھ، یہ ایکسٹریم آف فیتھ ہے۔ اس طرح کا فیتھ، اس طرح کا بلیو ہمیں چاہیے، رب پہ بھی اور اپنے اوپر پہ بھی۔ اگر آپ اس بلیو کے ساتھ، اس فیتھ کے ساتھ کہ میں نے یہ پروگرام جوائن کیا ہے، تو یقیناً میں 5 سال میں نہ صرف اپنے آپ کو بدل لوں گا، بلکہ میں معاشرے کے لیے بھی نفع کا باعث بنوں گا۔ اگر آپ بلڈر میری طرح بن جاتے ہیں اور مسلسل آگے بڑھتے رہتے ہیں تو انسانیت کو کتنا فائدہ ہوگا یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کتنے لوگوں کو جابس ملیں گی، کتنے لوگوں کو کام ملے گا، آپ کے کانٹریکٹرز اور پھر سب کانٹریکٹر، پھر آپ گھر دے رہے ہیں، پھر آپ بھلا کر رہے ہیں، پھر آپ کسی کو فری گھر دے رہے ہیں، چھت دے رہے ہیں، بیواؤں کو، یتیموں کا سہارا بن رہے ہیں، کھانا مفت دے رہے ہیں۔ ظاہر ہے جب آپ کا ہاتھ کھلے گا، جب آپ کے پاس پیسہ آئے گا، تو انشاءاللہ اس میں پھر چیریٹی کے بھی کام ہوں گے، جو اگلا آگے چل کے پوائنٹ آئے گا ہمارا۔ تو برکتیں بڑھتی جائیں گی اور آپ آگے بڑھتے جاؤ گے، اور جو انہوں نے سوچا اور آپ سب نے سوچا
کہ ہمیں دنیا کا سب سے بڑا، دیکھیں خواب سب سے اونچا، سب سے بڑا خواب رکھیں. وہ میرے ایک استاد تھے، وہ کہتے تھے کہ خواب اگر بہت اونچا ہوگا نا تو اسٹرگل کرتے 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 اس تک پہنچنے میں یو ول اینڈ اپ، ایون اف یو ڈونٹ اچیو اٹ، even if you don't achieve your goal, it is too high, you end up very high. آپ کہیں بہت اونچا پہنچو گے اگر آپ کا خواب، لیکن اب خواب ہی چھوٹا ہے کہ ٹرک ڈرائیور بننا ہے، رکشہ ڈرائیور بننا ہے، وہ تھوڑی سی محنت کی بن گئے ختم. اب وہی بندہ آپ نے دیکھا ہوگا ساری عمر رکشہ چلاتا ہے، وہ کہتا ہے بس یہی بہت، اس سے آگے سوچ ہی نہیں. لیکن ہم نے تو ایک بہت بڑا خواب، اپنا خواب بنا لیے، ہم تو اسٹرگل کریں گے اور انشاءاللہ we will end up very high even if you don't achieve our goal. Even if we don't achieve our goal, we will end up very high انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آگے چلیں جی. Idealize and follow real heroes. اس پہ بات ابھی ہو گئی ہے تو اور آگے چلتے ہیں. Adopt good habits. دیکھیں اچھی عادات، اچھا انسان، یہ رب کو چاہیے. ہمارے ملک میں مسئلہ یہ ہے اچھے انسانوں کی کمی. انسان بہت ہیں، نمازی بہت ہیں، حاجی بہت ہیں. آپ دیکھیں فلائٹیں بھری ہوں گی عمرے پہ جانے کے لیے، حج پہ جانے کے لیے فلائٹس بھری ہوں گی، اذان ہوگی، مسجدیں بھر جائیں گی. لیکن بدحالی دیکھیں ہماری قوم کی کہ اچھے انسانوں کی کمی ہے. رب کو اچھے انسان چاہیے. جنت اچھے انسانوں کے لیے ہے، دوزخ برے انسانوں کے لیے. جنت اچھے انسانوں کا ٹھکانہ ہے، دوزخ برے انسانوں کا ٹھکانہ ہے. رب کو اچھے انسان چاہیے، انسانیت. ٹھیک ہے، تو اچھی ہیبٹس اپنائیں، اسپیشلی ان لوگوں کی جن کو آپ آئیڈیلائز کر رہے ہیں، جن کو آپ ریئل ہیروز مانتے ہیں، ان کی اچھی عادات اپنائیں. اپنے اندر اچھی عادات ڈالیں. جب آپ بزنس میں آئیں، آپ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں. آپ کے انڈر اگر لوگ کام کر رہے ہیں ان کو آپ حوصلہ دیں، ان کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں، ان کو ان کی ویجز ٹائم پہ دیں. کیونکہ ایک بھی بد دعا آپ کا سارا یہ گول جو ہے نا اس کو ملیا میٹ کر سکتی ہے. ایک بھی اگر کوئی ایسی زیادتی، کسی کے دل سے کوئی آہ ایسی نکل گئی جس سے رب ناراض ہو گیا، تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا یہ گول اچیو کرنا، اور میری وارنٹی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو اپنے آپ کا تجزیہ کرتے رہیں رات کو سونے سے پہلے کہ آج دن کہیں مجھ سے کوئی ایسی خطا تو نہیں ہو گئی، کیا میں نے کسی کا دل تو نہیں دکھا دیا آج، کیا میں نے کسی سے زیادتی تو آج کے دن نہیں کر دی. ٹھیک ہے، تو اپنی اصلاح ساتھ ساتھ کرتے رہیں، کیونکہ جب آپ گڈ ہیبٹس اڈاپٹ کریں گے تو کیا ہوگا، برکت آئے گی. آگے چلیں جی. بی پرو ایکٹیو. ٹھیک ہے، طوفان کے آنے سے پہلے کشتی تیار ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ طوفان آ گیا اور اب آپ پھٹے جمع کر رہے ہیں کشتی بنانے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے. بی پرو ایکٹیو. اپنی چیزیں پہلے سے تیار رکھیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا کیا پروفیشن ہے، آپ کو کس کس چیز کی ضرورت ہے. تو مینٹلی چیزوں کے لیے تیار رہیں. ٹھیک ہے، ہر وقت ذہنی طور پہ بھی اور اکوپمنٹ وائز بھی. ہم جب فوجی تھے تو جنگ تو کبھی کبھی ہوتی ہے نا، تو ہم پورا سال ایکسرسائزز کرتے تھے، وار ایکسرسائزز، کہ ہم بالکل تیار رہیں. اپنے ویپنز چیک کرتے تھے، میزائل چیک کرتے تھے، یہ فائرنگ وہ فائرنگ، کہ آپ بالکل تیار رہیں کہ ان کیس اگر آپ کو وار میں جانا پڑے تو اس وقت آپ نہ بندوقیں ڈھونڈ رہے ہیں. ٹھیک ہے، بی پرو ایکٹیو آلویز. آگے چلیں جی. نیکسٹ پوائنٹ، تھنک وین وین. مل کے چلیں، سب ساتھ چلیں.
کسی سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں. مقابلہ اپنے سے. مقابلہ کس سے؟ اپنے سے، اپنے آپ سے. ہر کل آج سے بہتر. نالج میں، مالی طور پہ آپ کا ہر کل آج سے بہتر ہونا چاہیے. ورکنگ میں، پروجیکٹس میں، ٹھیک ہے، آگے بڑھتے جائیں. جس طرح میں کہہ رہا ہوں، آپ پہلے سال 4 گھر بنائیں گے، پھر 8 بنائیں گے، پھر 16 بنائیں گے، پھر 32 بنائیں گے، پھر 500 بنائیں گے، پھر 5000 بنائیں گے، پھر 10 لاکھ بنائیں گے. میری طرح ویژن 2040 10 لاکھ گھر، دنیا کی سب سے بڑی ہاؤسنگ اسکیم، کمانڈر سٹی، 10 لاکھ گھر. سوچ لیا، ٹھیک ہے. تو اس طرح آگے بڑھتے جائیں. لیکن جب آپ بجائے اپنے ساتھ مقابلہ کرنے کے دوسروں کے پیچھے پڑ جائیں گے کہ اس سے آگے نکلنا ہے، اس سے آگے نکلنا ہے، اس سے آگے نکلنا ہے، اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو ٹیم ہے، ایز اے ٹیم جو آپ کو اسٹرینتھ دے رہی ہے، وہاں پہ آپ پھر ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائیں. ایک دوسرے کی مدد کریں. کوئی پیچھے رہ سکتا ہے، ہاتھ پکڑ لیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کا یہ کام میں کر دیتا ہوں، میں نے اپنا ختم کر دی، اب میں آپ کی ہیلپ کر دیتا ہوں. دوسروں کی ہیلپ کریں، ان کو آگے لے کے آئیں. جس طرح میں جہاں پہنچا ہوں تو میں آپ کو یہاں پہنچانا چاہ رہا ہوں، اور پھر ہم مل کے یوں آگے بڑھیں گے تو دنیا کو ہلا دیں گے. ٹھیک ہے. تو صرف اپنا نہیں سوچیں، سب کا سوچیں کہ ہم سب نے ایک اسٹرینتھ بننا ہے، ہم سب نے مل کے آگے، ہم سب نے جیتنا ہے، ہم سب نے جیتنا ہے. میں نے اکیلے نے نہیں، ہم سب نے دنیا کو رول کرنا ہے. اس سوچ کے ساتھ آپ نے فیلڈ میں اترنا. ٹھیک ہے. آگے چلیں. برکتیں سمیٹیں. کیونکہ برکت جب تک نہیں آتی ہے آپ کی گڈی نہیں چڑھ سکتی. ہمیں کوئی فن خوان نہیں ہے. وہ کامیاب ہو جاتا ہے جہاں برکت آ جاتی ہے، وہ بزنس اوپر چلا جاتا ہے جہاں برکت آ جاتی ہے. برکتیں سمیٹیں. اور برکتیں سمیٹنے کا سب سے اچھا حل جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں. جو انڈر پریویلیجڈ ہیں ان کے لیے خرچ کریں. جو ہمیشہ میں ایک آیت سناتا ہوں، سورہ بقرہ آیت 261 کا ترجمہ، کہ جو مال تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک دانے سے نکلیں 7 بالیاں، ہر بالی میں 100 دانے، اور رب جس کے لیے چاہے اس سے بھی زیادہ. یہ ترجمہ ہے کہ اگر آپ 1 روپیہ رب کی راہ میں خرچ کرو گے تو 700 ریٹرن آئے گا. اگر آپ ادھر زندگی بدل دو یوتھ پروگرام میں کروڑ پتی بننے کے لیے آئے ہیں، تو کروڑ پتی بننے کے لیے آپ کو 14,500 ہزار روپے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے ہیں. ان کا 700 گنا 1 کروڑ ہوتا ہے. جب آپ منتھلی ڈیوائیڈ کرتے ہو تو 1190 روپے، 1190 روپے مہینہ. تو جو بھی آپ کا منتھلی انکم ہوگا، یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ آپ نے ایک رب کا اکاؤنٹ بنانا ہے. بنانا ہے یا نہیں؟ بنانا. 1190 روپے آپ کے نہیں ہیں. جس طرح جب میں 100 گھر بناتا ہوں تو میں کہتا ہوں ان میں سے 5 گھر میرے نہیں ہیں، یہ رب کے ہیں. اس میں کسی بیوہ نے رہنا ہے، کسی یتیم بچے نے رہنا ہے، کسی نابینا نے رہنا ہے، کسی معذور نے رہنا ہے. یہ رب کے ہے، فری آف کاسٹ. اب اس سے کیا ہوتا ہے؟ برکتیں آتی ہیں. آپ کے پروجیکٹ میں برکتیں آتی ہیں، آپ کے بزنس میں برکتیں آتی ہیں. تو سب سے جو افیکٹو، جو میرا نچوڑ ہے 20 سال کا میرے بزنس کا، وہ یہ ہے کہ جب آپ رب کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو وہ 700 گنا تو منیمم رب نے کہا ہے، وہ 7,000 گنا اور 7 لاکھ گنا بھی عطا کر سکتا ہے. اس کی لمٹ نہیں ہے. یہ تو ایک منیمم رب نے قرآن پاک میں ہمیں بتا دیا ہے کہ منیمم یہ ملے گا. میکسیمم کی کوئی لمٹ نہیں ہے. وہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کروڑوں سے اربوں، اربوں سے کھربوں میں چلے جائیں گے، اور ایک دن ہم سب بل گیٹ سے آگے نکل جائیں گے انشاءاللہ. ہم سب، میں نہیں، ہم سب مل کے، کیونکہ ہم سب ایک فارمولے پہ عمل کریں گے نا.
ہم سب ان جو 10 پوائنٹس آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں ان پہ عمل کریں گے مل کے تو ہم سب آگے بڑھیں گے، ہم سب امیر ہوں گے، ہم سب برکتیں سمیٹیں گے، ہم سب اللہ کا کرم سمیٹیں گے، ہم سب کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے، ہم سب کسی کی تذلیل نہیں کریں گے، ہم سب خوش اخلاق رہیں گے، ہم سب خوش کردار رہیں گے، ہم سب اچھے انسان بنیں گے۔ کر لیا ارادہ؟ پختہ کر لیا؟ اوکے جی، آگے چلتے ہیں۔ ریڈنگ ادر دین کورس بکس، ٹھیک ہے، کورس بکس تو آپ بہت پڑھ چکے ہیں، اب آپ ایک پروفیشن میں آ گئے، وہ پروفیشن بلڈر اینڈ ڈیولپر، ٹھیک ہے، سب سے اچھا پروفیشن میں سمجھتا ہوں اس ملک میں، جس کی ضرورت ہے، گھر چاہیے۔ 1 کروڑ سے زیادہ گھروں کی شارٹیج ہے آج ہمارے ملک میں، 1 کروڑ سے زیادہ گھروں کی شارٹیج، سب سے سیف بزنس ہے، اس میں لاس کا چانس ہی نہیں ہے، اگر آپ اس کو ایمانداری سے کریں تو یہ سب سے سیف بزنس، اگر آپ دھوکہ نہ دیں کسی کو، آپ ایمانداری سے اس بزنس کو کرتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ، سب سے تیز آپ کو اکنامکلی یہ امپاور کرے گا یہ بزنس، اس لیے ہم نے یہ بزنس سلیکٹ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن چونکہ آپ نئے ہیں اس فیلڈ میں تو ساتھ ساتھ آپ اسٹڈی بھی کریں، جو ریلیٹڈ بکس ہیں۔ آج کل تو آسانی یہ ہو گئی ہے کہ آپ کے موبائل میں ہر چیز موجود ہے، آپ نیٹ پہ جائیں، آپ کو ایک لیکچر، جو آپ ٹاپک لکھیں کئی لیکچر آ جائیں گے، تو جہاں آپ کو پرابلم ہو فوراً نیٹ پہ چلے جائیں، گوگل پہ چلے جائیں، آپ کے سامنے ہر چیز آ جائے گی، یہ آسانی ہو گئی ہے، یہ ہمیں آسانی ہو گئی ہے، لیکن ہم ساتھ ساتھ اسٹڈی بھی جاری رکھیں کیونکہ ہم اسٹوڈنٹس ہیں، ہم ساتھ ساتھ لرن بھی کر رہے ہیں۔ آگے چلیں جی، پلاننگ ٹائم اینڈ ریسورسز، یہ ہمارا آخری 10واں سیکرٹ ہے کہ جو بھی ٹاسک آپ کو دیا گیا ہے، آپ کے پاس کیا ریسورسز اویلیبل ہے، اس حساب سے آپ ٹائم لائنز سیٹ کریں، نہ آپ کو پینک میں جانا پڑے، وہ صرف اسی صورت میں پاسبل ہے کہ آپ نے پلان چیزوں کو اچھا کیا ہے، بہتر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اپنے ریسورسز کے مطابق پلاننگ کریں، جو بھی ٹاسک آپ کو دیا جائے گا اس کو پراپر طریقے سے پلان کریں کہ میرے پاس اتنا ٹائم اویلیبل ہے، میرے پاس یہ ریسورسز ہیں اور یہ میری کیپیبلٹیز ہیں، ٹھیک ہے۔ اس ٹائم کے اندر آپ نے اس کو کرنا، ٹائم کی قدر کریں، ٹائم کی قدر کریں۔ دیکھیں، صبح 12 بجے اٹھنے والا شخص کبھی دنیا کا سب سے بڑا گول نہیں اچیو کر سکتا، ٹھیک ہے۔ ٹائم کی قدر کریں، ایک ایک منٹ کی، یو ہیو ٹو بی پنکچوئل، ایکسٹریملی پنکچوئل، کیونکہ اگر آپ پنکچوئل نہیں ہیں، اگر آپ ریگولر نہیں ہیں، اگر آپ ذرا سی بات پہ چھٹی کر لیتے ہیں، گھر میں لیٹے رہتے ہیں، آرام پسند ہیں، تو پھر یہ بڑا گول آپ کے لیے نہیں ہے، آپ کے لیے نہیں ہے۔ آپ نے پرو ایکٹیو ہونا ہے، آپ نے پرو ایکٹیو ہونا ہے، آپ نے اچھے پلان بنانے ہیں، آپ نے انرجیٹک ہونا ہے، آپ نے ہارڈ ورکنگ ہونا ہے، آپ نے محنت کرنی ہے، آپ نے اچھا انسان بننا ہے، اور آپ نے برکتیں سمیٹنی ہیں، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ نے جو گول آج اپنا ڈریم بنایا ہے آپ اس کو اچیو نہ کر سکیں، آپ ضرور اسے اچیو کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔